اچھا جی یہاں پہ دیکھیں چارلس جارج گارڈن. چارلس جارج گارڈن آلسو کالڈ چائنیز گارڈن was born on January 28, 1833. He was the British general who became a national hero for his exploits in China. ٹھیک ہے, اور نیشنل ہیرو کیوں بنا؟ کیونکہ فور ہز ایکسپلائٹس, چائنا میں جو اس نے ایکسپلائٹیشنس کی تھی اس کی بیس پہ اس کو نیشنل ہیرو قرار دیا گیا ہے. اینڈ ہز ill fated defense of Khartoum against Sudanese rebels, اور اس کا جو ill fated defense تھا خارطوم کا, جو کہ اس نے اگین سوڈانیز ریبلس, یعنی کہ جو سوڈانیز ریبلس کے اگینسٹ اس نے باغیوں کے اگینسٹ اس نے جو خارطوم کا ڈیفینس کیا تھا, ایکچولی اس بیس کو جو ہے کیا کہا جاتا تھا کہ یہ چائنیز گارڈن ہے. ٹھیک ہے, اور ایک برٹش جنرل بھی تھا اور ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ اس کو شو کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہی واز سن آف این آرٹلری آفیسر. Gordon was commissioned a second lieutenant in Royal Engineers in 1852. During the Crimean War 1853 to 1856, he proved himself by his reckless bravery in the siege trenches. اور کرائمین وار کے دوران جو ہے اس نے اپنے آپ کو ریکلیس بریوری اس نے شو کی ان سیج ٹرینچز. ٹرینچز کسے کہتے ہیں؟ خندقیں جو کھودی ہوئی ہوتی ہیں نا, اس کو ٹرینچز کہتے ہیں. He was promoted to captain in 1859. In 1860 he joined the British forces that were fighting the Chinese in the Arrow War. اور 1860 میں اس نے برٹش فورسز کو جوائن کیا جو کہ فائٹ کر رہی تھی دا چائنیز ان ایرو وار. چائنیز کے خلاف جو یہ جنگ کر رہے تھے, اس میں اس نے وہ فورسز برٹش فورسز جوائن کی تھی. Gordon Corps of Engineer was assigned in 1862 to strengthen the fortification of European of Shanghai, which was threatened by the rebels of Taiping Rebellion. اور گارڈن کے جو کارپس تھے, یعنی کہ اس کی جو وہ جو فوجی دستہ تھا آف انجینئرز, was assigned in 1862 to strengthen the fortification of European Shanghai. کہ وہ فورٹیفیکیشن یعنی کہ چار دیواری, قلعہ دری جسے کہتے ہیں نا, قلعہ بنانا, چار دیواری کرنا, فورٹیفیکیشن آف یورپین آف شنگھائی جو ہے یہ اس کو اسٹرینتھن کر رہا تھا, کہ اس کی جو سرحدیں ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ قلعے بنائے جاتے تھے, ٹھیک ہے, قلعہ دری, اس کو قلعہ دری بھی کہا جاتا ہے. پہلے جو دور تھا اس میں جو ہے باقاعدہ وہ خندقیں کھودی جاتی تھیں, اور شہر کی جو سفیل ہوتی تھی نا, جو اس کی باؤنڈری ہوتی تھی, وہاں پہ فورٹیفیکیشن کی جاتی تھی. آپ لوگ کبھی ملتان چلے جائیں نا, ملتان میں ابھی بھی وہ ان کے جو قلعے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, اور وہ بہت اونچی اونچی دیواریں, اور ان دیواروں کے اوپر سڑکیں بنی ہوئی ہیں, اور وہ بہت چوڑی دیواریں ہوتی ہیں. مطلب اتنی چوڑی دیوار ہے کہ اس کے اوپر سڑک بنی ہوئی ہے, اتنی چوڑی دیوار ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کہتے ہیں قلعہ دری. اسی طریقے سے آپ یہ جو چائنا کے اندر ہے نا, وہ جو ایک وال ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کون سی وال ہے جس کو دنیا کا عجوبہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے فورٹیفیکیشن ہوتی تھی, اور اس پہ اچھی خاصی جو ہے فوج کی ضرورت ہوتی تھی, جب مل کے یہ اس طرح سے بناتے تھے ٹرینچز, اور فورٹیفیکیشن کی جاتی تھی سٹی کی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کبھی جائیں نا یہ بھاولپور سائڈ پہ, ملتان سائڈ پہ, آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے یہ فورٹس. ٹھیک ہے, قلعہ دڑاوڑ ہو گیا یا اس طرح کے, تو آپ کو یہ چیزیں وہاں پہ نظر آئیں گی. بڑے شہروں میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کا کچھ ہے, لیکن کچھ شہر ہیں جہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. He was promoted to captain in اچھا یہ تو ہو گیا. پھر گارڈن کارپس آف انجینئرز جو تھے وہ کیا, فورٹیفیکیشن آف یورپین شنگھائی جو ہے, انہوں نے اس کی یورپین شنگھائی کی یورپین جو کہ شنگھائی میں رہتے تھے ان کی فورٹیفیکیشن کی تھی. ٹھیک ہے, اور which was threatened by the rebels of Taiping Rebellion, اور جو کہ جن کو تھریٹ تھا, وہ جو یورپین تھے جو شنگھائی میں رہ رہے تھے, ایکچولی اس نے ان کو سیو کرنے کے لیے گیا تھا جو کہ جن کو تھریٹ تھا بائی دا ریبیلز آف ٹیپنگ ریبیلین. جو ٹیپنگ ریبیلینس تھے ان کی طرف سے یورپینس کو تھریٹ تھا جو کہ شنگھائی میں چائنا میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, گارڈن became in 1863 the commander of 3,500 men peasant farmer force known as ever victorious army. اور پھر وہ کمانڈر بنا
3500 مین پیزنٹ فارمر فورس کا، جس کو ایور وکٹورین آرمی بھی کہا جاتا ہے. ہی کنٹریبیوٹیڈ ہز ڈانٹلیس لیڈرشپ، فائن آرگنائزیشن اینڈ ا سیریز آف سپلینڈڈ victories to ever Victorian army till the end of 1864. اور پھر جو ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا اپنی ڈانٹلیس لیڈرشپ، اپنی فائن آرگنائزیشن اور سیریز آف سپلینڈڈ وکٹریز تھی ٹو ایور وکٹوریس آرمی. ٹھیک ہے، ایور وکٹوریس آرمی ٹل دا اینڈ آف، اسی کو ایور وکٹوریس آرمی کہا جاتا تھا نا، جو کہ اس نے 3500 مین پیزنٹ فارمر فورس کا اس کا نام تھا، جو کہ فارمر فورس تھی. ٹھیک ہے، پیزنٹ فورس یا فارمر فورس تھی 3500 مین کی. اور پھر یہی جو ایور وکٹوریس آرمی تھی، یہ سیریز تھی اسپلینڈڈ وکٹریز ٹو ایور وکٹوریس آرمی کی ٹل دا اینڈ آف 1864. گارڈن ٹروپس پلیڈ این امپورٹنٹ دو ناٹ اے کروشل رول ان سپریسنگ دا ریوولٹ. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیے تھے، آل دو اتنے زیادہ نہیں کروشل رول تھے کہ وہ سپریس کرتے ان ریوولٹس کو، ان بغاوتوں کو. Gordon spent his spare time in developing his own unorthodox monastic brand of Christianity. ٹھیک ہے، اور اس نے اسپینڈ کیا ٹائم کہ وہ اپنی ان آرتھوڈاکس مائسٹک برانڈ آف کرسچینٹی کو ڈیولپ کرے اور انگیج کرے اپنے آپ کو ان فلنتھروپک ایکٹیویٹی امونگ پور یوتھ. ٹھیک ہے، فلنتھروپک کیا ہوتا ہے؟ انسانوں سے محبت کرنے والا. ٹھیک ہے، تو آرتھوڈاکس کرسچنز جو ہیں ایکچولی سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ شاید کوئی کٹر کرسچنز ہیں، اور ان کے جو ہے اولڈ بلیوز ہوا کرتے تھے، اور ان کے آرتھوڈاکس کرسچنز میں یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان میں مطلب آزادی جو لبریشن ہے، لبرٹی تھی، وہ بہت کم تھی. ٹھیک ہے، نہ تو انسان اپنی بات منوا سکتا تھا، اسپیشلی عورتوں کو آزادی نہیں تھی، اور اس طرح کے بہت سارے پرابلمس تھے آرتھوڈاکس کرسچنز میں. تو وہ جو ہے اب اپنی ان آرتھوڈاکس مائسٹک برانڈ آف کرسچینٹی اس نے ڈیولپ کی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو انگیج کیا کہ وہ انسانیت کے لیے کام کرے ان فلنتھروپک ایکٹیویٹی امونگ پور یوتھس. غریب جو جوان تھے ان کے امونگ اس نے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کی. The Christian faith was his constant guide and inspiration. Gordon was appointed in 1873 the government of province in Equatoria in Sudan. اور گارڈن کو 1853 میں اپوائنٹ کیا گیا جو کہ گورنر آف پروونس آف ایکویٹوریا ان سوڈان بائی دا خدیو آف ایجپٹ. ٹھیک ہے، خدیو آف ایجپٹ نے اس نے کیا اپوائنٹ کیا تھا؟ گورنر آف پروونس آف ایکویٹوریا ان سوڈان میں. ایکویٹوریا خدیو آف ایجپٹ ایکویٹوریا. ٹھیک ہے، گارڈن ڈریو دا میپ آف اپر نیل. ٹھیک ہے، دریائے نیل، اپر نیل کا اس نے میپ جو ہے وہ ڈریو کیا. And establish a line of station along the river Nile as far south as present Uganda. اور اس نے جو ہے لائن آف اسٹیشن along the river Nile جو ہے اسٹیبلش کی as far south as present Uganda. as far south as present وہ اتنا مطلب as far south اس کے ساؤتھ کی طرف بھی، جو کہ آج جو ہے اس کو یوگنڈا بھی کہا جاتا ہے as present Uganda. Gordon resumed after a brief stay in England his service under Khadib as Governor General of Sudan. اور وہ اس کا brief stay انگلینڈ میں رہا، حالانکہ اس کی جو سروس تھی انڈر خدیب کیا تھی؟ وہ گورنر جنرل آف سوڈان رہ چکا تھا. Gordon established his dominant position over his vast area, crushing rebellion and suppressing the slave trade. اور اس نے جو ہے اپنی dominant position over the vast area کیسے ڈیولپ کی تھی؟ ایک کرشنگ ریبیلین کے طور پہ، اور سپریس کیا تھا اس نے سلیو ٹریڈ کو، کرپشن اور ڈیزیز کو. ان 1880 his health undermined and forced him to resign and return to England. اور 1880 میں اس کی جو ہیلتھ تھی وہ انڈرمائن کر گئی، بدتر ہو گئی، اور پھر اس نے ریزائن کر دیا اور وہ واپس انگلینڈ چلا گیا. نیکسٹ 2 years گارڈن سروڈ ان India, China, North Africa and South Africa, where without firing a shot he established peace. Gordon was sent in 1884 to Sudan once again by the British government to empty Egyptian forces from Khartoum, which was threatened by Sudanese rebels led by a Muslim mystic Muhammad Ahmad. اور پھر جو ہے اس کو دوبارہ سے سوڈان بھیجا گیا، دوبارہ سے، تاکہ بائی دا برٹش گورنمنٹ کہ وہ ایمپٹی کروائے ایجپشن فورسز کو خارطوم سے. ٹھیک ہے، جو سوڈان میں ایجپشن فورسز آ گئی تھیں فرام خارطوم، اور جو کہ تھریٹن بائی دا سوڈانیز ریبل.
اور ان کو تھریٹ تھا سوڈانیز ریبیلس لیڈ بائی مسلم آئسٹک محمد احمد. ایک مسلم آئسٹک تھا محمد احمد صوفی محمد احمد جو کہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ اندرونی خانہ جنگی ہو گئی تھی. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کو سوڈان میں بھیجا گیا اور وہاں پہ تھریٹ کہاں سے تھا؟ سوڈانیز ریبیلس. ٹھیک ہے, جیسے افغانستان میں ہے نا, ہم کہتے ہیں وہاں پہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہے. افغانستان میں بیسیکلی کیا ہے, اندرونی خانہ جنگی ہو گئی ہے, یعنی کہ افغانی ہی افغانیوں کو مار رہے ہیں. تو جب عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریبیل کر دیتے ہیں حکومت کے خلاف, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریبیلز ہوتے ہیں نا, ریبیلیس لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت ساری جو را ہے وہ وہ جو ہے انٹرپٹ کر رہی ہے ان تھرو ریبیلینس کے تھرو, جو ہے یہ جو جتنے بھی آپ کو پتا ہے پچھلے دور میں 4-5 سال پہلے چلے جائیں, یہ جو بم دھماکے ہوئے ہیں پاکستان میں اور جس کو بڑے طریقے سے کنٹرول کیا گیا, یہ کیا تھا بیسیکلی؟ ایک تو اندرونی خانہ جنگی ہو گئی تھی بیکاز افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم نے کلچر اینڈ امپیریلزم پڑھا تھا نا, ایکچولی اس میں بھی بہت ساری یہ ویسٹرن کنٹریز انوالو ہوتے ہیں. یہ جان بوجھ کے اسلامک کنٹریز کے اندر یہ ریبلس کرواتے ہیں تاکہ یہ خود جا کے, جیسے امریکہ نے کہا نا کہ بھئی ہم آ کے اس کو پکڑیں گے اسامہ بن لادن کو افغانستان میں, تاکہ افغانستان پہ قبضہ کر سکیں. اب یہاں پہ تو خیر اس کو نیشنل ہیرو کے طور پہ بتایا جا رہا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت عرصے سے پری پلانڈ ہیں یا جو بھی ہیں. بہرحال یہاں پہ اس کو دکھایا گیا ہے کہ بھائی وہ جو ہے پھر اس کو بھیجا گیا اگین سوڈان ونس اگین بائی برٹش گورنمنٹ کہ وہ ایمپٹی کروائے ایجپشن فورسز کو فرام خارطوم. ٹھیک ہے, خارطوم میں جو ایجپشن فورسز تھے, مصری فورسز تھیں جو کہ خارطوم میں آ چکی تھیں, جن کو تھریٹ تھا سوڈانیز ریبیل سے, جو کہ مسلم آئسٹک محمد احمد اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. ری اپوائنٹڈ گورنمنٹ جنرل گارڈن arrived in Khartoum in February 1884. Khartoum came under siege and the rebels broke into city and killed Gordon. اور خارطوم جو ہے وہ اس کو came under siege یعنی کہ اس حملے میں اس کے انڈر آ گیا, اور ریبیلز نے جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا سٹی میں اور گارڈن کو کل کر دیا. اینڈ ادر ڈیفینڈرز آن جنوری 26, 1885. The British public reacted to his death. Enthusiastic public gave him title the Chinese Gordon. Some biographers suggested that Gordon, in defiance of government's order, deliberately refused to evacuate Khartoum, even though evacuation was possible under late in the siege. اور وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ کچھ بیوگرافرز نے یہ سجیسٹ کیا کہ گارڈن جو تھا ان ڈیفائنس آف گورنمنٹس آرڈر, اس نے ڈیلیبریٹلی ریفیوز کیا کہ وہ خارطوم کو ایویکویٹ نہیں کرے گا, ایون دو ایویکویشن واز پاسبل, حالانکہ ایویکویشن پاسبل تھی کہ خارطوم کو آزاد کرایا جا سکتا تھا انٹل لیٹ ان دا سیج. تھوڑا سا اگر وہ کرتا مطلب تو اس کو کرایا جا سکتا تھا, لیکن اس نے خارطوم کو آزاد نہیں کرایا. یہ کچھ بیوگرافرز نے یہ بھی لکھا. اچھا جی, یہاں پہ دیکھیں پوائنٹس ٹو ریممبر ہیں. ہی واز کالڈ چائنیز گارڈن, ہی بیکیم نیشنل ہیرو, ہی شوڈ reckless bravery in siege trenches, he spent time in developing his own unorthodox Mystic brand of Christianity. He was appointed government of the province of Equatoria. He crushed rebellions and slave trade. He served in India, China, North Africa and South Africa. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں.